سبق نمبر 8 آداب مناظرہ۔ جب مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ کے آداب سے واقف ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو آداب سے کریں، نماز پڑھنی ہے تو آداب کا خیال کریں، روزہ رکھنا ہے تو آداب کا خیال کریں، اور اگر مناظرہ کرنا ہے تو آداب کا خیال کریں۔ ہر چیز کے آداب ہے، آداب ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، مناظر صاحب علم ہو، یعنی جس عقیدہ یا جس مسئلہ پر مناظرہ کرنا ہو اس موضوع کا اسے مکمل علم۔ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو جس موضوع پہ کرنا چاہتے ہیں پہلے اس موضوع کو سمجھ لیں، اس کے دلائل ذہن نشین فرمائیں، اس پہ دسترس حاصل کریں اور پھر مناظرہ کریں۔ نمبر 2، معافی ضمیر کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہو، یعنی جس موضوع پر بیان کرنا ہے اور مناظرہ کرنا ہے، مناظر اپنے دل کی بات کو زبان پہ لا سکتا ہو، بیان کی طاقت اور قدرت رکھتا ہو، اپنی بات کو اچھی طرح سمجھا سکتا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، مناظر بے جھجک ہو، اپنی بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہے، اپنی بات کو دھڑلے کے ساتھ کہے، اپنی بات کو بغیر جھجک کے کہے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اچھی سمجھو، ایک ہے لفظ شرم، ایک ہے لفظ جھجک، دونوں میں فرق ہے۔ عام طور پر یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں شریعت کی بات میں شرم اور حیا سے کام نہیں لینا چاہیے۔ عام طور پہ یہ بات کہہ دی جاتی ہے، حالانکہ بات یہ نہیں یوں کہنی چاہیے کہ شریعت کے مسائل پوچھنے میں جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح شریعت کے مسائل بیان کرنے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ مت کہو۔ شریعت کے مسائل بیان کرنے میں جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بے شرم ہونا اور بات ہے اور بے جھجک ہونا اور بات ہے۔ شریعت میں شرم اور حیا مطلوب ہے، تو میں یہ نہیں کہتا مناظر بے شرم ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ مناظر بے جھجک ہو۔ دو لفظ میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، بے جھجک ہونا اور بات ہے اور بے شرم ہونا اور بات ہے۔ نمبر 4، آواز قدرے بلند ہو، مناظرہ کرنے والے شخص کی آواز قدرے بلند ہو۔ قدرے بلند کا معنی کہ گدھے کی طرح ہینگنا بھی نہ شروع کرے اور اتنی آہستہ آواز بھی اگر اس کی بات سن ہی نہ سکے، آواز قدرے بلند ہو۔ نمبر 5، گرفت مضبوط ہو، مناظر کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، مخالف کی بات کو توجہ سے سنیں اور جس بات پہ مخالف ہتھے چڑھ جائے اس کو وہاں سے نکلنے نہ دے، ڈھیل نہ دے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو مناظر کی گرفت بہت تگڑی ہونی چاہیے، اس کو اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں، تگڑی گرفت رکھے۔ نمبر 6، الفاظ مہذب اور شائستہ استعمال کرے۔ مناظر کے جو الفاظ ہیں وہ گندے نہیں ہونے چاہیے، بک بک نہیں ہونی چاہیے، گالیاں نہیں ہونی چاہیے، الفاظ مہذب اور شائستہ استعمال کریں۔ نمبر 7، اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھے۔ اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے مخالف کے بارے میں یہ ذہن نہ بنائے کہ اس کے بعد وہ دلائل ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یوں ذہن بنے گا تو آپ تیاری کیسے کریں گے؟ مناظر باطل ہے، باطل کمزور ہے، مناظر باطل ہے، باطل مکڑی کا جالا ہے، یہ ہے عقیدے کی بات۔ لیکن جس بنیاد پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ نہ سمجھیں اس کے بعد کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اس کو آتا کیا ہے، یوں سمجھیں گے تو پھر تیاری نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 8، اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے، یعنی مناظر کے جو اصول ہیں اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ اگر ہمارا اصول ہے کہ ہمارے دلائل 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، مخالف کے دلائل 2 ہیں، ہم اپنے اصول مت چھوڑیں۔ ہمارے دلائل 4 ہیں، مخالف کے دلائل 3 ہیں، ہمارے دلائل 4 ہیں، مخالف کی دلیل 1 ہے، کبھی نہ ہٹیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس شرعی سے ہوگا، مخالف کہتا ہے نہیں دلیل صرف قرآن ہے، تو صرف قرآن پیش کرے۔ ہمارے یہاں تو قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، مخالف کہتا ہے قرآن اور حدیث، ہماری دلیل اجماع بھی ہے۔ تو اپنے اصول سے پیچھے مت ہٹیں
اصول پر کھڑے رہیں۔ نمبر 9، دوران مناظرہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھیں، کیونکہ مناظرہ سے مقصود عوام کو قائل کرنا ہے، عوام کو سمجھانا ہے، عوام کے دل میں بات اتارنی ہے، عوام کو مخالف کے شکنجے اور باطل کے پنجے سے بچانا ہے۔ اس لیے عوام کو متوجہ رکھیں مناظرہ کرتے وقت۔ نمبر 10، اگر مناظرہ اہل علم میں ہو تو اصطلاحی الفاظ استعمال کرے، اور اگر عوام میں ہو تو عام فہم الفاظ استعمال کرے۔ یہ دیکھنا ہے کہ مناظرہ کن کے اندر ہے، علماء میں ہے، علمی لفظ استعمال کریں، لیکن جب عوامی سطح پر ہو تو پھر عام فہم الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اور یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ مناظر عام فہم الفاظ استعمال کرنے پر قادر ہو، وگرنہ مناظرہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ میں نے بڑی اختصار سے باتیں کی ہیں، ورنہ ہر ایک کے ساتھ واقعات بھی ہیں، ہر کسی کے ساتھ چیزیں بھی ہیں۔ میں ایک دو واقعہ اس پر سناتا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کہ آپ نے متوجہ کیسے کرنا ہے اور مناظر مخالف کی چال کیسے سمجھنی ہے۔ میں اس پہ ایک دو واقعہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ختم نبوت کے عنوان پر مناظرہ تھا اور لاہور اہل بدعت بریلویوں کی مسجد میں تھا۔ مناظر اچانک علامہ خالد ماموس رحمہ اللہ کو بنا دیا گیا۔ علامہ صاحب کو پہلے علم میں نہیں تھا کہ مناظرہ طے ہے، مناظرہ کی شرائط کیا ہے۔ مناظرہ طے ہو گیا، حضرت لاہور میں تھے، ان کو بلا لیا۔ حضرت جب تشریف لائے تو انہوں نے مناظرے کی شرائط نہیں پڑھی اور بغیر شرائط کے مناظرے پر گفتگو شروع فرما دی۔ اچانک تشریف لائے تھے تو مخالف جو مناظر تھا اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں تو آپ شرائط کی پابندی نہیں کر رہے، آپ نے شرطیں نہیں پڑھی۔ علامہ صاحب تو پڑھی نہیں تھی، تو علامہ صاحب فرمانے لگے وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے پابندی نہیں کی؟ یہ نہیں کہا میں نے شرط دیکھی، نہیں کہا کون سی شرط ہے جس کی میں نے پابندی نہیں کی؟ اس نے کہا شرائط میں لکھا ہے مناظرہ یا قرآن سے ہوگا یا حدیث سے ہوگا، اور آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی اصالۃ الاحکام پیش کر رہے ہیں، آپ شرائط سے ہٹ کے ہیں۔ علامہ صاحب نے پوچھا تو یہ بتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نبی نہیں؟ اس نے کہا جی نبی ہے۔ کہا جب تو اس کو نبی مانتا ہے تو پھر اصالۃ الاحکام حدیث ہوئی نا، اور اگر اصالۃ الاحکام کو تو حدیث نہیں مانتا تو وہ نبی نہ ہوا نا، پھر مناظرہ کس بات پہ کرنا ہے؟ تو میں نے کس شرط کو چھوڑا ہے؟ او ہکا بکا رہ گئی، میرے ساتھ کیا ہوا؟ بات سمجھے؟ تو یہ مناظر یوں ہوتا ہے، بیدار مغز۔ اس نے ایک عجیب سوال کر دیا، اس نے کہا جی آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور جن کی مسجد میں کھڑے ہو کے ہمیں کافر کہتے ہیں وہ تو ہم سے بھی آگے گزرے ہیں۔ علامہ صاحب کیا ہوا؟ کہا یہ اوپر دیکھو، اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ علامہ صاحب کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ یا محمد، یہ تو مشرک ہیں اور آپ مشرکین کی مسجد میں کھڑے ہو کر ہم سے مناظرہ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا بھائی کچھ لوگ جن نے حج کیا ہو کھڑے ہو جاؤ، 2-4 بندے کھڑے ہو گئے، جن نے عمرہ کیا ہو کھڑے ہو جاؤ، 10-15 اور کھڑے ہو گئے۔ فرمایا تم جدہ گئے ہو، وہاں تم نے یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ مکہ مکرمہ گئے ہو، یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ مدینہ منورہ گئے ہو، یا اللہ یا محمد لکھا ہوا دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو علامہ صاحب کا پتہ چلا ایک ہوتا ہے یا عربی کا، ایک ہوتا ہے یا پنجابی کا۔ یہ یا عربی کا ہوتا تو جدہ مکہ اور مدینہ ہوتا، جب وہاں نہیں لکھا تو مانو یا پنجابی کا ہے، تو پنجابی کے یا کا معنی ہوتا ہے، پنجابی میں جب کہتے ہیں یا، اس کا معنی ہوتا ہے جسے عربی میں کہتے ہیں او، تو انہوں نے یہ لکھا ہے یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد نو مانتے ہیں، یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے۔ یہ تو تمہارے نبی کے کفر پہ مہر لگی ہوئی ہے، اس میں کون سی شرک کی بات ہے؟ اب دیکھو نا مناظر کیسا بیدار مغز ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا واقعہ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو الفاظ کے بارے میں، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نبی اللہ مرقدہ نے واقعہ سنایا۔ حضرت تشریف لے کے سندھ ایک جگہ مناظرہ کے لیے غالباً بدین کے علاقے میں، اور مناظرہ تھا غیر مقلد معروف عالم پیر آپ جھنڈو سے۔ حضرت جب تشریف لے گئے تو حضرت پنجاب سے گئے تھے، لمبا سفر تھا اور کتنی کتابیں ساتھ لے جاتے۔ حد کے بعد چند کتابیں تھیں، تھیلے میں ڈالی اور چلے گئے۔ وہاں جس نے بلایا تو غریب آدمی تھا، اس کا مدرسہ تھا، تو علامہ صاحب نے کچھ کتابیں ہیں؟ کہا جی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ کیا کچھ قرآن کریم ہے؟ کہا جی ہے۔ علامہ صاحب نے ریڈی لاؤ، ریڈی لائی اور اوپر حضرت نے کتابیں رکھ دی، کتابوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا، فرمایا چلو کچھ بھرم تو رہ جائے گا، ان کے پاس کتابیں ہیں، اب چلتے ہیں۔ جب وہاں تشریف لے گئے
تو وہاں جب پہنچے تو جو مد مقابل تھا ان کا پیر اب جھنڈو، وہ تو ٹرک پر کتابیں لایا، پیچھے ٹرک کھولا تو کتابیں۔ اب لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب کے پاس تو چند کتابیں ہیں اور یہ تو پورا کتب خانہ لے کر آیا ہے، جس سے مناظرہ کیسے ہوگا۔ حضرت اس کو بھانپ کے کہ ان کی پریشانی کیا ہے، حضرت نے گفتگو جب شروع فرمائی تو فرمانے لگے کہ دیکھو یہ جو کتابیں لے کر آئے اس میں اس کے دعوے پر ایک کتاب بھی نہیں ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے، اس سے تم پریشان مت ہونا۔ اب خیر کچھ لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوا تو حضرت فرماتے ہیں جب ہماری گفتگو شروع ہوئی تو اس میں لکھا جا رہا تھا بھئی گفتگو کس بنیاد پر ہوگی، تو اس نے کہا جی ہم پیش کریں گے قرآن کریم کو، حدیث کو اور فقہا کے اقوال کو۔ حضرت فرمایا میں نے کہا نہیں، قرآن کریم کو، حدیث کو اور فقہا کے مفتبی اقوال کو۔ اس نے کہا نہیں، قرآن کریم، حدیث اور فقہا کے اقوال۔ میں نے کہا نہیں، قرآن کریم، حدیث، فقہا کے مفتبی اقوال، فقہاء احناف کے مفتبی اقوال۔ حضرت فرماتے ہیں اس نے کہا یہ عوام کیا سمجھے کہ مفتبی کیا ہوتی ہے؟ حضرت فرمایا ان کو میں سمجھا لے تو لکھ سمجھاتا میں ہوں۔ اب حضرت نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے کچا، ایک ہوتا ہے پکا، تو آپ بتاؤ کچے قول پیش ہونے جی پکے؟ لوگوں نے کہا جی پکے۔ حضرت فرمایا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم، حدیث اور فقہ احناف کے پکے قول پیش کر۔ یہ کہتے ہیں پکے نہیں، کچے پکے پیش کریں گے، کچے پکے۔ سمجھ آ گئی؟ کہا جی آ گئی۔ حضرت فرمایا ان کو سمجھ آ گئی، اب تو لکھ مفتبی قول، اس کا معنی ہے پکے قول۔ اب دیکھو لفظ کتنا اصطلاحی تھا لیکن حضرت نے کس طرح اس کو عام فہم انداز میں بیان کیا کہ عوام بھی سمجھ گئی۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے اگر مناظرہ اہل علم میں ہو تو اصطلاحی الفاظ استعمال کریں، اور جب مناظرہ عوام کے سامنے ہو تو پھر عام فہم الفاظ استعمال کریں جس کو عوام بھی سمجھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کی حمایت کے لیے دلائل کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اپنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔